اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم چلتے ہیں حصۃ التجوید میں۔ سب سے پہلے آج کا جو ہمارے پاس لیسن ہے اس میں انتہائی اہم ہے اور بڑا سادہ ہے لیکن دلچسپ ہے۔ اہم بھی ہے، سادہ بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ میں نے کیا بولا؟ اہم بھی ہے، سادہ بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن مجید کے یا تجوید کے جب ہم قواعد پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں اس کا مرکز اور محور ہوتی ہیں۔ وہ دو چیزیں ہم نے کہا تھا، ایک نون ساکن اور نون تنوین، اور دوسرا ہم نے کہا تھا میم ساکن۔ اب آپ اس کو اس طرح سے ایڈ کرنا چاہیں ان میں تب بھی ٹھیک، نہ کرنا چاہیں تو ان کے بعد سب سے اہم چیز وہ یہی ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص کو، اگر ایک مسلمان کو اور قرآن مجید پڑھنے والے کو حروف مدہ کا پتہ چل جائے اور ان کے احکام پتہ چل جائیں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس بندے کا 40% قرآن مجید ٹھیک ہو گیا ہے پڑھنا۔ 40% وہ قرآن مجید ٹھیک طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس بندے کو، اس قاری کو، قرآن مجید کو پڑھنے والے کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں، ان کا کیا کیا حکم ہے، تو اپنی مرکزیت کے حساب سے یہ ویسے ہی ہیں جیسے مرکزی رول نون ساکن اور نون تنوین کا ہے۔ وہ ہم آگے جا کے پڑھنے والے ہیں، وہ بھی پڑھیں گے۔ انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، وہ بڑا مزہ آنے والا ہے اس میں بھی۔ فی الحال یہاں پہ یہ جو دلچسپ ٹاپک ہے اس میں، کہ اگر اس کی میں آپ کو یعنی اہمیت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی مرکزی حیثیت ہے نون ساکن اور نون تنوین اور میم ساکن کے بعد۔ وہ کیا کہ حروف مدہ، مد بیسیکلی کہتے ہیں کسی چیز کو لمبا کرنا، کھینچنا، طول دینا، کسی چیز کو بڑھانا، اس کو کہتے ہیں مد۔ اب چونکہ یہ حروف جو تین آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں، واو، الف اور یا، یہ تین حروف مدہ ہیں۔ کیا ہیں جی؟ یہ تین حروف مدہ ہیں۔ ان حروف مدہ کا چکر کیا ہے؟ ان کا چکر یہ ہے کہ یہ جب آئیں درمیانے کلمہ میں تو ان پر ہم اپنی آواز کو تھوڑا کھینچ کے، تھوڑا لمبا کر کے بیان کرتے ہیں اور بولتے ہیں۔ کوئی جس حرف میں یہ آئے، جس کلمہ میں یہ آئے، جس کلمہ میں ان تینوں حروف میں سے کوئی آئے تو تھوڑا سا کھینچ کے بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا کھینچ کے بیان کرتے ہیں۔ اب ان کا عملی طور پہ ہر ایک کا الگ الگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے قواعد کیا ہیں۔ لمبا کر کے تو بیان کرتے ہیں لیکن کب کرنا ہے؟ سب سے پہلے واو۔ واو دیکھیں گے ہم کہ جب درمیانے کلمہ میں ساکن ہوگا، واو ساکن ہوگا، پھر ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لیکن ابھی بھی اس میں کچھ ایسی چیز موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے پڑھنا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ واو ساکن ہوگا اور اس کا ما قبل کہتے ہیں جو چیز ایک حرف آیا اور اس سے جو پہلے حرف آیا ہے اس کو ما قبل کہتے ہیں، اس کو ما قبل کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ چونکہ تجوید کا اب قاعدہ ہے تو ہم کہیں گے کہ واو ساکن ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو، واو ساکن ہو اس کا ما قبل مدموم ہو، واو ساکن ہو اس کا ما قبل مفتوح ہو۔ تو یہ جو قبل کی چیزیں میں نے بتائیں، مکسور، مدموم اور مفتوح کے ساتھ، یہ مفتوح، مکسور اور مدموم میں بول رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واو ساکن ہو اور اس کے ما قبل پہ زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے،
یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ زبر زیر پیش کو فتحہ، کسرہ اور دمہ کہتے ہیں، اس لیے میں یہاں پہ وہاں بول رہا ہوں کہ واو ساکن ہو اور اس کا ما قبل مدموم ہو۔ مدموم سے کیا مراد کہ واو ساکن آئے، واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے آنے والے حرف پہ دمہ ہو، یعنی پیش ہو، اس سے پہلے آنے والے حرف پہ پیش ہو، اور پیش کیا ہے؟ وہ واو ہی کی شکل ہے۔ اس سے بڑی آسانی سے یاد رہ جائے گی بات کہ واو ہی کی شکل جب واو کے پہلے حرف پہ آئے گی تو پھر ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ بات بعد کی کہ اس کو کتنا لمبا کریں گے، لیکن لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ بات واو ساکن ہو، ما قبل مدموم ہو، بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک بول کے بتائیں، اپنا مائک اوپن کر لیں، اگر نہیں آئی ہے تو جی سر سمجھ آگے آئی۔ نہیں جائیں گے۔ جی سر آ جس گئی۔ کو آ گئی ہے جی وہ سر بتائیں۔ آ گئی ہے۔ جی سر آ گئی ساکن ہو، سمجھ۔ ما قبل اس کا مدموم ہو، تو پھر وہ واو کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، واو مدہ ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ مد اصلی ہے۔ یہ مد اصلی ہے، یعنی یہاں ہر صورت مد کرنی ہی کرنی ہے۔ کتنی کرنی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ فی الحال یہاں تک واو ساکن ما قبل مدموم، واو ساکن ما قبل مدموم، سارے مل کے پڑھیں ایک دفعہ۔ واو ساکن ما قبل مدموم ہو تو واو پر مد کریں گے، واو ساکن ما قبل مدموم ہو تو واو پر مد کریں گے، واو پر مد کریں گے۔ اب اسی طرح سے دوسری چیز، یا اگر ساکن ہو، یا پہلی چیز ہم نے کہی واو، پہلے تو یہ تین حروف یاد رکھیں نا، واو، الف اور یا، یہ تین ہی حروف ایسے ہیں کہ جن پر مد ہوتی ہے، باقی 25 کے 25 یا 26 کے 26 حروف ان پر مد نہیں ہوتی۔ مد ہوتی ہے ان تین حروف پر ہی ہمیشہ، ان کے علاوہ کسی پر مد نہیں ہوتی۔ واو جب ساکن ہو، ما قبل مدموم ہو، اس کے بعد یا جب ساکن ہو تو اس کا ما قبل مکسور ہو، یعنی اس سے پہلے آنے والے حرف پہ زیر ہو۔ پھر سمجھ لیں ایک دفعہ، واو ساکن ما قبل مدموم ہو تو پھر ہم اس کو مد کریں گے اور کہیں گے واو مدہ ہے۔ یا ساکن ما قبل مکسور ہو، ما قبل کے نیچے زیر ہو، پھر ہم کہیں گے کہ یا مد ہو رہا ہے، یا مد ہو رہا ہے۔ اور تیسری چیز، واو اور یا کو میں نے اس لیے اکٹھا کیا کہ ان پر سکون ہونا لازمی ہے، ان پر جزم ہونی لازمی ہے۔ اگر ان پر کوئی حرکت آئی ہوئی ہوگی، فتحہ ہو، کسرہ ہو اور دمہ ہو، یہ ان کے اوپر پہلے سے کوئی نہ کوئی حرکت آئی ہوئی ہو، تو پھر اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، پھر کوئی حکم نہیں لگے گا مد کا۔ مد کا حکم ان پر تب ہی لگے گا جب یہ دونوں ساکن آئیں گے، واو اور یا۔ واو ساکن ہو، ما قبل مدموم ہو تو مد کریں گے، یا ساکن ہو، ما قبل مکسور ہو تو مد کریں گے۔ اب تیسری چیز ہے بڑی اہم، جس کا ہم نے کل بیان پڑھا، الف۔ الف جب خالی از حرکت ہوگا، اب یاد رکھ لیں یہ فرق تھا جس کی ضرورت آج ہمیں تھی، جو کل ہم نے پڑھا۔ الف جب خالی از حرکت ہوگا تبھی تو وہ الف ہوگا۔ اب خالی از حرکت ہونے پر اور اس کے ساتھ اس کا ما قبل مفتوح ہو، الف جیسی ہی شکل کو ترچھا کر کے ڈالا جائے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہاں پر مفتوح ہے، اور مفتوح ہونے کی وجہ سے کیا ہے، اس پر مد کریں گے۔ مفتوح کیوں ہے؟ جب مفتوح کلمہ میں آ جاتا ہے تو اس کا کلیہ اور قاعدہ کیا ہے کہ الف خالی از حرکت ہونا چاہیے، اس کا ما قبل مفتوح ہونا چاہیے۔ تو الف خالی از حرکت، ما قبل مفتوح، پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مد ہو رہا ہے۔ تینوں کی بالترتیب مثالیں دی ہوئی ہیں جیسے اوپر بیان ہوئے، واو، الف اور یا۔ اب ان کی ترتیب کے ساتھ مثالیں، مثال کے طور پر واو کی مثال یذہبون، یذہبون،
बुना हमने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा यज़हबूना। क्यों पढ़ा या लंबा क्यों किया? क्योंकि अब हम ये जान गए हैं कि वाव साकिन आए, मा कबल मदमूम आए, तो फिर हम उसको खींच के, तूल दे के, लंबा करके पढ़ते हैं। और याद रख लें, यहीं पे बता दूं कि इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके और खींच के पढ़ते हैं, एक अलिफ के बराबर। और एक अलिफ की मिकदार मद कितनी है? वो इतनी है कि हम अगर दरमियानी स्पीड से अपनी ये उंगली शहादत वाली खोलें तो इतनी, यानी हम कहेंगे यज़हबूना, यज़हबूना, यज़हबूना। तो ये दरमियानी रफ्तार से हम अपनी ये शहादत वाली उंगली या कोई भी उंगली इनमें से खोलें तो जितना वक्त उसको दरकार होता है उतना खींच के हमने पढ़ना है। तो वाव साकिन माकबल मदमूम मद होगा, या साकिन माकबल मकसूर मद होगा, अलिफ खालिया हरकत माकबल मफ्तू तब मद होगा। उसकी मिसाल हमने वाव की देख ली। कौला, ये अलिफ की मिसाल है, अलिफ खालिया हरकत है, माकबल मफ्तू है, तो इसको हमने कौला पढ़ा, कौला, कौला, कौला। तो ये अलिफ की मिसाल। इसी तरह से करीबुन, करीबुन, रा के नीचे जेर है, या साकिन है, माकबल मकसूर है, इस वजह से हम इसको करीबुन पढ़ रहे हैं, करीबुन, करीबुन, करीबुन। अब सबसे पहले तो आपने टेबल एक बना लेना है अपने सामने। हम अस्माए इशारा पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या होते हैं इस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ, बताता हूँ। पहली चीज समझ में आ जाने के बाद अब हम कवायद की तरफ बढ़ रहे हैं, और कवायद में जो लेसन आज हमने पढ़ना है वो है अस्माए इशारा करीब। दो किस्म के होते हैं, करीब के होते हैं, इसी तरह से बईद के होते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो करीब के हैं, अस्माए इशारा करीब। अगर बिलफर्ज मेरे पास ये किताब है, उलूमुल कुरान किताब है मेरे पास, इस किताब को मैंने कहना हो कि ये और हो भी एक ही, तो हम या मैं इसको कहूंगा कि ये जो है हाजा किताबुन, अरबी में क्या कहूंगा? हाजा किताबुन, हाजा किताबुन। चक्कर ये समझ लें कि किसी चीज को जो करीब हो उसका बताना हो तो फिर यूज करते हैं हाजा, हाजाने, और इसको टोटल कर लें तो यूज करते हैं अस्माए इशारा करीब। और वो कौन से हैं? वो वाहिद के लिए यूज होता है, अब हम पढ़ चुके हैं पहले। वाहिद, तस्निया और जमा। तस्निया आम तौर पे जो लैंग्वेजेस हैं उनमें तस्निया का कोई रोल नहीं होता, या वाहिद होता है या जमा होता है, वाहिद या जमा। दो या दो से ज्यादा चीजों को जमा के जुमरे में डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे उर्दू जबान है, तो उर्दू जबान में भी हम तस्निया का कोई इस्तेमाल नहीं करते, दो का। अरबी जबान की ये खासियत है कि ये शुरू दो के बाद से होती है, जमा का कैटेगरी। वाहिद, तस्निया और जमा। तस्निया कहते हैं दो को, तस्निया कहते हैं दो को, वाहिद, तस्निया और जमा। अब जब आपने ये तीनों लिख लिए इतने इतने फासले से, और इनके नीचे तीनों हाजा, हाजाने, हाउलाई भी लिख लिया, अब आपने लाइनें लगानी है। वाहिद, तस्निया और जमा के नीचे एक लाइन लगा दें, एक लाइन लगा दें, एक लाइन वाहिद के शुरू में लगा दें नीचे को, और एक जमा के आखिर में लगा दें नीचे को, जहां तक हा उलाई आ रहा है। ये लाइनें लगाएं। अब ये टेबल मैं इसलिए बनवा रहा हूं कि इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। हमने जितने भी आगे जाके सीगे पढ़ने हैं, गिरदान पढ़नी है, तसरीफ पढ़नी है, तो वहां पे इस टेबल की जरूरत आनी है। और अगर ये टेबल बनाना आ जाए तो हम ये समझते हैं कि 50% गर्दान हमारी ठीक हो गई है। सबसे मुश्किल काम जो मदारिस में होता है वो यही होता है कि हमें गिरदान की समझ नहीं आती कि वो शुरू कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ से हो रही है। कम से कम उसके सीगे 14 होते हैं, और 14 से फिर आगे मजीद बढ़ते जाएं तो वो कितने होते हैं? 46, 47 तक चले जाते हैं, 42 तक चले जाते हैं। तो मुख्तलिफ
جو ہمارے پاس اوزان ہوتے ہیں ان کا ہم آگے کرتے جاتے ہیں، مزید ان کو چینج اور ان کے فارمز تبدیل کرتے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس چیزیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں ٹیبل بنائیں۔ پھر اسی طرح سے واحد اور تثنیہ، ان دونوں کے درمیان ایک نیچے لائن ڈرا کریں، نیچے کو۔ پھر اسی طرح سے تثنیہ اور جمع کے درمیان ایک لائن ڈرا کریں، تثنیہ اور جمع کے درمیان ایک لائن ڈرا کریں۔ اسی طرح سے ہاذا اور ہاذے ہی، ہازانے اور ہاتانے، ہا اولائے اور پھر ہا اولائے، ان کے درمیان، یعنی آپ اگر کہہ لیں مذکر اور مؤنث کے درمیان ایک لائن ڈرا کرنی ہے تو وہ بھی کریں۔ یہ آپ کا 6 صیغوں پر مشتمل جو آپ کا ٹیبل ہے وہ تیار ہوا ہے۔ اب اس ٹیبل کو آپ کہیں پہ الگ رکھیں، اس میں کوئی بھی صیغہ ڈال لیں تو یہی شکل باہر آ جائے گی جو یہاں پہ بنی ہوئی ہے، یہی شکل باہر آ جائے گی۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہاذا واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذا۔ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ہازانے، ہاذا میں نون کا اضافہ کرنے سے، نون کا اضافہ، اور جمع کے لیے ہا اولائی، ہا اولائی، ہا اولائی، یہاں سے جمع بن جائے گی۔ مؤنث میں تھوڑی سی چینجنگ ہوگی، وہ کیا؟ ہاذے ہی، ہاذے ہی۔ پھر اسی طرح سے ہاتانی، ہاتانی، ہازانے کے وزن پہ ہاتانی۔ دو عورتوں اور دو مؤنث چیزوں کے متعلق اگر اشارہ کرنا ہوگا تو کہیں گے ہاتانی، ہاتانی۔ اسی طرح سے ہا اولائی، جمع کے لیے دونوں ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے پتا چلے گا کہ اب یہاں پہ مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی؟ تو وہ سیاق کلام ہمیں بتا دے گا، سباق کلام بھی ہمیں بتا دے گا، یعنی سیاق اور سباق سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ چیز مذکر ہے یا مؤنث ہے، کس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اگر جمع کا صیغہ آئے گا تو یہاں پہ سوال ہو سکتا تھا کہ پھر ہمیں پہچان کیسے ہوگی کہ یہ مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے؟ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ آپ کو بتا دے گا سیاق کلام اور سباق کلام کہ یہ چیزیں مؤنث ہیں اور یہ چیزیں مذکر ہیں۔ تو یہاں پہ 6، ہاذا، ہازانی، ہا اولائی، ہاذے ہی، ہاتانی، ہا اولائی۔ دوہرائیں میرے ساتھ، ایک دفعہ دوہرائیں، ہاذا، ہازانی، ہا اولائی، ہاذے ہی، ہاتانی، ہا اولائی۔ بولیں، سارے پڑھیں مل کے ذرا، ہاذا، ہازانی، ہا اولائی، ہاذے ہی، ہاتانی، ہا اولائی۔ ہاتانی ہاؤلائی۔ ہاتانی ہاؤلائی۔ جی ایک دفعہ پھر مل کے ہذا ایک آواز آئے۔ ہازانی ہاذا ہذا ہازانی ہازانی ہاؤلائی، ہاذی ہازانی ہاذی ہاؤلائی۔ میں 1 2 3 گنوں گا اور میرے 3 گننے کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے۔ میرے 1 2 3 گننے کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ 1 2 3۔ ہاذا ہازانی ہاؤلائی، ہاذی ہاتانی ہاؤلائی، ہاؤلائی۔ ہاؤلائی۔ چلیں، اب اگر میں نے آپ کو بتا دیا اگر مذکر کے لیے استعمال کرنا ہو تو ہاذا، مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہو تو ہاذے ہی، مذکر تثنیہ کے لیے استعمال کرنا ہو تو ہازانی، اور مؤنث تثنیہ کے لیے استعمال کرنا ہو تو ہاتانی۔ اگر جمع کے لیے استعمال کرنا ہو، جمع مذکر کے لیے استعمال کرنا ہو تو ہا اولائی، اور اسی طرح سے مؤنث کے لیے بھی ہا اولائی، ہا اولائی۔ کلیئر؟ تعارف اجزائے قرآن، قرآن مجید یہ ایک بک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے اندر کتنے اجزاء ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں، ان کے متعلق معلومات کہ وہ کیا ہیں، بعض اوقات ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہوتی ہیں چیزیں اور بعض اوقات نہیں بھی پتہ ہوتی۔
تو جب نہیں پتہ ہوتی تو ہمیں پھر شرمندگی ہوتی ہے کئی ایک مقامات پر جہاں کا جب کبھی ہم ٹیسٹ وغیرہ انٹرویو وغیرہ میں کہیں ہوتے ہیں یا ویسے کہیں پہ ہوں کوئی پوچھ لے تو بطور مسلمان بھی ہمیں چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اور بطور آگے ہمارے یہ کام آنی ہے امتحان بھی پتہ ہونا چاہیے اور بطور مسلمان بھی یوں کر لیں بطور امتحان بھی یعنی امتحان کے لیے بھی اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی سب سے پہلی چیز حروف مقطعات کیا لفظ ہے یہ مقطعات حروف مقطعات وہی جو الف لام میم جیسے ہم نے پڑھا تھا تو یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں ان کی تعداد 14 ہے ایسے حروف جو مقطعات ہیں ان کی تعداد 14 ہے جن سے 29 صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے 29 صورتوں کا اور چیپٹرز کا آغاز وہ حروف مقطعات سے ہو رہا ہے کسی کا کاف ہا یا عین صاد کسی کا اکیلا صاد کہیں سے نون والقلمی اسی طرح سے الف لام میم ٹھیک تو اسی طرح سے 14 تعداد میں ہیں حروف مقطعات جن کا استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے اور 29 مقامات پر ہوا ہے یعنی 29 صورتوں میں ہوا ہے اب اس کا یہ مجموعہ ہے اگر آپ ان کو کوئی یاد رکھنا چاہے تو کر لے اب نہیں یاد ہوتا تو تب بھی اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے لفظ صورت کی وجہ تسمیہ فصحائے عرب نے اپنے اجمالی و تفصیلی کلام کے الگ الگ نام مقرر کیے تھے اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کہاں نازل ہو رہا ہے اس خطے کے تقاضے کیا تھے کتاب کے ان کے ہاں کیا کانسیپٹ تھا کہ کتاب کیا ہے ان کے ہاں شاعری کیا ہے ادب کیا ہے تو یہاں پہ اس لحاظ سے ذرا سمجھیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرآن مجید کیا ہے فصحائے عرب نے اپنے اجمالی و تفصیلی اجمالی سے مراد مختصر کلام کے لیے الگ الگ نام مقرر کیے تھے اب اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ عرب اپنے مجموعی کلام کو دیوان کہتے تھے یعنی جتنا بھی انہوں نے جس کیٹیگری میں بھی بولا جس کیٹیگری میں بھی کہا تو ان میں انہوں نے ساری چیزوں کو جو کچھ بھی انہوں نے کہا لکھا سنا سمجھا اس کو ایک جگہ پہ طے کر دیا ایک جگہ پہ بند کر دیا اس کو وہ کہتے تھے دیوان اب اس دور میں لکھنے کی یہ ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ قرآن مجید کا جو تاریخ کے حوالے سے جب ہم ڈسکس کریں گے کہ قرآن مجید کی تاریخ کیا ہے یہ کیسے اوراق پر یہ تو اوراق آج ہمارے دور میں آئے ہیں تو یہ پہلے کیسے لکھا جاتا تھا تو اس میں کون کون صحابہ تھے لکھنے والے وحی کا نزول جب ہوتا تو کون کون لکھتا تھا کیسے لکھتے تھے کہاں لکھتے تھے کاپی پینسل قلم یہ ساری چیزیں تو اب کی ایجاد ہیں تو تب کیا تھا اس پر ڈسکس کریں گے جب ہم تاریخ قرآن پہ بات کریں گے اور تاریخ قرآن کے ہی ضمن میں وہ وحی سے ریلیٹڈ بحث ضرور ہے لیکن میں نے اس کو جان بوجھ کے یہاں پہ چھیڑا نہیں ہے یعنی قرآن مجید کا نزول ہوا کتنی آیات تھیں کون سی صورت تھی کب نازل ہوئی کیفیت کیا تھی کیفیت سرسری صرف اس ضمن میں ڈسکس کی ہے کہ سلسلۃ الجرس جس کو ہم نے کل ڈسکس کیا صرف اتنا ڈسکس کیا یہ میں نے ڈسکس نہیں کیا چونکہ وہ پرٹیکولر موضوع تاریخ قرآن کا ہے وہ موضوع تاریخ قرآن کا ہے اس لیے اس کو ادھر لیں گے تو یہاں پہ عرب اپنے مجموعی کلام کو دیوان کہتے ہیں اور قرآن اس لیے اللہ پاک نے اپنے کلام کا نام قرآن رکھا القرآن یعنی ٹوٹل ساری 114 کی 114 صورتوں کو ملانے کے بعد القرآن رکھا پھر اسی طرح سے عرب اپنے چھوٹے کلام کو قصیدہ کہتے تھے یعنی جو مختصر ہوتا اس کو قصیدہ کہتے تھے تو قرآن مجید میں وہ نام سورت رکھا جس کو چیپٹرز کہا اور قرآن مجید کے 114 چیپٹرز ہیں تو سورت اس کا نام رکھا اسی طرح سے عرب مختصر کلام کو بیت کہتے ہیں اللہ نے اس کا نام آیت رکھا اس کو ہم آیت بولتے ہیں 6666 ہے لیکن یہ یعنی اختلافات کے ساتھ ہے
کہتے سارے 6666 ہیں لیکن یہ 6256 ہیں۔ اب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی، عام طور پہ بات کرتے نہیں ہیں تاکہ کسی قسم کا یعنی ذہنوں میں خلل اور اس طرح کی چیز نہ آئے، لیکن آپ چونکہ میرے ساتھ یہاں پہ اٹیچ ہیں اور قرآن مجید کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور تفسیر کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ صرف ہم نے اسی موضوع پہ پرٹیکولر بات کرنی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ اب کچھ ٹائم لگے تو بیٹھ کے ان کو گن لیں اور گن کے پھر مجھے بتائیں۔ میں نے چونکہ گنی ہوئی ہیں 6256 آیات ہیں قرآن مجید کی، جو ابھی جو آیات لگی ہوئی ہیں ہمارے پاس، یعنی جن کی نمبرنگ ہوئی ہے 6256 آیات ہیں۔